میں ناظرین ایک بات آج ذرا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور آپ سے سمجھنا بھی چاہتا ہوں. یہ جو آج ہم بدعمالیاں اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں نا، اگر آپ اس پہ ایک دائرانہ نگاہ ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پچھلی اقوام میں جن جن وجوہات کی بنا پر عذاب نازل ہوئے تھے، آج اس کی اگر میں کہوں کہ بہت ہی ریفائن، اس کی بہت ہی انجینئرڈ اور اس کی بہت ہی ڈیجیٹلائز فارم جو ہے ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا کہنا. یعنی ظلم و بربریت کو آپ دیکھ لیجئے، آپ دھوکہ دہی کو دیکھ لیجئے، آپ کرپشن کو دیکھ لیجئے، آپ لوٹ مار کو دیکھ لیجئے، آپ قتل و غارت گری کو دیکھ لیجئے، بے شرمی، بے حیائی، اوریانی اور فحاشی کو آپ دیکھ لیجئے، سود خوری کے نظام کو دیکھ لیجئے، چوری کو دیکھ لیں، ڈاکہ زنی کو دیکھ لیں، اسنیچنگ کو دیکھ لیں، رشوت ستانی کو دیکھ لیں، ملاوٹ کو دیکھ لیں، ذخیرہ اندوزی کو دیکھ لیں، یعنی یو نیم اٹ. آپ کوئی بھی آپ ایسا گناہ جس کا تصور آپ اپنے ذہن میں کرتے ہو، آپ پچھلی اقوام کو ذہن میں رکھیے، انبیاء کرام کی اقوام کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ ذرا جائزہ لیجئے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت ہی ریفائن قسم کے ان تمام گناہوں کو ہم نے جو ہے وہ اپنا کر اپنی رگ و پے کے اندر باقاعدہ سرائیت کروا لیا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ توجہ سے سن لیجئے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے جماعت مہاجرین، 5 چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تم ان چیزوں میں مبتلا ہو. اب یہ 5 چیزیں کیا ہیں، یہ ذرا توجہ سے سنیں. سرکار فرماتے ہیں پہلی یہ کہ جس قوم میں فحاشی اعلانیہ ہونے لگے تو اس میں طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھیں. بس آپ ذہن میں رکھیں کہ آج معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور اس حدیث پاک کو سنتے رہیں. دوسری بات سرکار فرماتے ہیں اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو وہ قحط، مصائب اور بادشاہوں یعنی حکمرانوں کے ظلم و ستم میں مبتلا کر دی جاتی ہے. تیسری بات سرکار فرماتے ہیں اور جب کوئی قوم اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیتی تو بارش روک دی جاتی ہے اور اگر چوپائے نہ ہو تو ان پر کبھی بھی بارش نہ برسے. چوتھی بات فرماتے ہیں اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ غیروں کو ان پر مسلط فرما دیتا ہے. IMF ذہن میں ہے نا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اور فرماتے ہیں کہ جو اس قوم سے عداوت رکھتے ہیں پھر وہ ان کے اموال چھین لیتے ہیں. آج دیکھ لیجئے صاحب، ٹریلینز آف ڈالرز کے جو ہے ہم مقروض ہو چکے. اور آخری بات، اور جب مسلمان حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ نظام میں مرضی کے کچھ احکام اختیار کر لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو خانہ جنگی اور باہمی اختلافات میں مبتلا فرما دیتا ہے. ان 5 نکات کو جو سرکار نے فرمائے ذرا توجہ سے سمجھنے کی کوشش کیجئے اور آج اس معاشرے کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جزوی عذابوں کی جو صورت ہے نا، یہ آج ہم پر مسلط ہو چکی ہے.